لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال اور خیر مقدم ہے آپ تمام عزاداران امام حسین کا پروگرام اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا میں، جہاں ہم مسلسل یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی نے اس اسلام میں جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، جو دم مرگ پر تھا، کس طرح سے نئی سانسیں پھونک دیں اور اسے اپنی اصل صورت میں ہمارے سامنے لا کر چھوڑ دیا. آج انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کا حاصل گفتگو ایک نچوڑ نکالیں گے، ایک کنکلوژن نکالیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کس طرح سے زمانے بھر میں اسلام کا بول بالا پھیلاتی ہے. اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے آج پھر موجود ہیں خواہر ڈاکٹر نیلم وکیل، جن کا میں استقبال کروں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا، پھر سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اس گفتگو کو ہمارے ساتھ ختم کرنے کے لیے، ایک بہترین کنکلوژن دینے کے لیے یہاں موجود ہوئے. بس دعا کرتے کہ اللہ اس چھوٹی سی ہماری جو بھی کوشش ہے جو صحیح ہے اسے قبول کرے، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس سفر کربلا میں اور مقصد شہدائے کربلا کو ہم حاصل کر کے اپنی لائفز میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. الہی آمین، الہی آمین. اتنے اچھے نوٹ پر ہم پروگرام شروع کر رہے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. جب ہم بات کرتے ہیں کربلا کی تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک ریولیوشنری سیکریفائس تھا دراصل دین اسلام کو بچانے کے لیے، اور دین اسلام کا جو ہدف ہے وہ عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم صاف الفاظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس زمین کو امن اور عدل سے بھر دیں گے اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے جو اس پر حکومت کریں گے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اولاد امام حسین علیہ السلام ہمارے اور آپ کے وقت کے امام ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام آ کر عدل و انصاف کی حکومت کو برپا کریں گے، اس میں کربلا کیا رول پلے کرتی ہے؟ کربلا نے کس طریقے سے اس حکومت کے لیے زمین ہموار کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بے شک. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے شروع کرتے ہیں اور امام وقت کا تذکرہ کرنے کے اللہ نے ہم کو توفیق دی. اللہ ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل کرے. الہی آمین. کیونکہ ہم نے یہ سفر کربلا سے شروع کیا اور اب ہم ظہور کی طرف جا رہے ہیں، تو کربلا ہی سے آغاز کرتے کہ جب ہم عصر عاشور سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وقت آخر حلمن کی صدا بلند کی تھی. بالکل، یعنی بالکل یہ چیز عاشور کے دن مصائب میں بھی پڑھی جاتی ہے ذاکرین سے کہ مولا حسین نے حلمن کی صدا بلند اس وقت کی کہ جب سارے شہید ہو چکے تھے. جی بالکل، محضر شہادت ریڈی تھا، سارے شہید ہو چکے تھے. تو جب سب شہید ہو گئے، اس کے بعد کیا آواز صدا کس کی تھی؟ مولا حسین کی. کائنات کے ہر ذرے نے لبیک کہا سوائے کچھ انسانوں کے. جی بے شک. تو اب جب ہر مخلوق جب لبیک کہہ رہی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جن بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، اور پرندے بھی ہے، بلکہ ڈیئرز، ہرنیوں کا ایک جھنڈ آتا ہے جو امام کو لبیک کہتا ہے. ایون فرات کا پانی نیزو اچھل کے کہتا ہے کہ مولا جیسے فرعون کو غرق کیا تھا ویسے یزیدیوں کو غرق کر دو. یا ہوا یہ کہتی ہے کہ لبیک یا امام حسین کہ جس طرح سے میں نے قوم عاد و سمود کو برباد کیا تھا، میں ویسے یزیدیوں کو، یہ لشکر شام کو ہلاک کر دوں. یا مٹی ہے یا ہوا ہے، ہر شے کائنات کی مولا کو لبیک کہہ کے مدد کے لیے اپنا یعنی ایک نصرت کے لیے حاضر تھی. اب یہاں پہ ہم دیکھتے کہ مولا نے منع کر دیا. تو سوچنے والی بات یہ کہ جب انکار ہی کرنا تھا تو پھر آواز کیوں دی؟ جب سب کو انکار کرنا تھا اور جو واقعے میں مددگار تھے وہ تو جام شہادت سے سیراب ہو چکے تھے، تو پھر کیوں امام نے یہ صدا بلند کی؟ تو شاید مولا حسین علیہ السلام جواب دے کہ یہ صدا میری طرف سے میرے بیٹے کے لیے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ تم ہر دور میں جو میرا بیٹا ہوگا، خصوصاً جو آخری امام ہے، ان کے لیے یہ صدا تھی کہ جب ہم کہتے ہیں نا زیارت وارثہ کے شہدائے کربلا والے حصے میں کہ اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا، فیا لیتنی کنت معکم، میں بھی کربلا میں ہوتا، تو امام کہتے اب بھی دیر نہیں ہوئی.
کربلا پھر حسین تو آج بھی ہوگی، ہے، امام پھر آئے گے، امتحانات پھر سے ہوگے، جی پیاس پھر ہوگی، بھوک پھر ہوگی، سامنے دجال کا لشکر ہوگا، یہ سب ہونا ہے. اب تم اپنے آپ کو پریپیئر کرو کہ واقعی میں تم لبیک یا حسین جو کہتے ہو یہ زبانی ہے یا عملی ہے. بالکل. یعنی کیا تم میرے بیٹے کے لیے پریپیئرڈ ہو؟ تو یہ حلمن کی صدا ظہور سے کنیکٹ ہوتی ہے یا دور غیبت سے کنیکٹ ہوتی ہے. اور اسی لیے یہاں پر ہم ایک عالم دین قم کے، ان کا نام تو خیر نہیں مگر وہ بیان کرتے، خود معتبر عالم دین کہتے کہ میں نے خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. جی اچھا، آج کائنات کی مظلوم ترین شخصیت مولا حسین ہے. یعنی اگر نان مسلم سے بھی ہم پوچھے، جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ ہم نان مسلم سے بھی پوچھے کہ مظلومیت تو کربلا بے شک، اور جناب علی اصغر علیہ السلام، اور جو ہم دیکھتے جناب سکینہ کہ یہ سب سے بڑے مظلوم تھے، مگر مولا حسین کا ایک عالم معتبر کے خواب میں آ کے یہ کہنا کہ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم میرا بیٹا مہدی ہے اور تنہا ترین ہے، اکیلا ہے. تو ہم کیا کریں اپنے امام کے لیے؟ یعنی یہ کہہ دینا کہ امام حسین کو صرف 72 ملے. آج ہم جب گریہ کرتے ہیں تو مصائب میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ امام کتنے مظلوم تھے، مولا کو صرف 72 ملے، مگر امام زمانہ کو تو 40 بھی نہیں ملے. کیا بات ہے. احادیث میں ہے نا کہ اگر 40 مومن قرۂ ارض پہ جمع ہو جائے تو امام کا ظہور ہوگا. جی تو میں انتظار کیا کر رہی ہوں اور کس چیز کا انتظار کر رہی ہوں؟ میں یہ کیوں نہ سوچوں کہ 39 ہو چکے، بس ایک کی کمی ہے. تو آئی ہیو ٹو پریپیئر مائی سیلف فار ظہور. یعنی ہم یہ رونے کی بات ہے کہ واقعی میں مظلوم اور تنہا تو یہ امام ہے کہ جن کو ابھی تک 40 بھی نہیں ملے، انہیں تو پھر بھی 72 ملے تھے. تو وہ بلینز آف پیپل جو 40 کے موقع پہ لبیک یا حسین کہتے ہیں، لبیک یا مہدی کہتے ہیں، مگر کہاں ہے؟ یا اس طرح سے ہم اس نوٹ پہ لے کر جائے کہ عریضے تو بہت سونے لکھے تھے اور لکھ رہے ہیں. جی امام حسین کو لکھا تھا، عریضہ مینس لیٹر، ایک خط. جی کوفے والوں نے خط لکھا، ہم عریضہ لکھتے ہیں. جی بالکل، وہ تھا سیم، صرف لفظ الگ ہے. جی. تو جب دونوں سیم ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ خط لکھنے والے تو ہزاروں ہے، جواب توقع کس کو آتی ہے؟ بلانے والے امام کو تو لاکھوں ہے، مگر کس کو امام بلاتے، اور جس کو امام بلائے تو اب وہ کربلا سے ظہور کا سفر طے کر سکتا ہے. یعنی جب ہم، یہ ہمارا جو پورا مقصد ہے، آئی تھنک یہ اس شو کا مقصد بھی یہی ہے، اور جو بھی ہم کربلا سے ریلیٹڈ یا مجالس یا عزاداری کا ہمارا مقصد ہی یہ کہ ہم ہسٹری کو پڑھیں تاکہ ہم فیوچر کے لیے پریپیئر ہو سکیں. بالکل. ہم ملعون عمر سعد اور ابن زیاد کے کردار کو پڑھتے، ان کی برائیوں کو اور ان کی جو خصلتوں کو، جو بد فعلیوں کو پڑھتے، ہم کہتے یہ برے تھے. اور پھر ہم کربلا والوں کے کردار اور ان کی کوالٹیز کو دیکھتے. کس نے حبیب کو حبیب حسین بنایا؟ کیا بات. کس نے جناب حر کو حر علیہ السلام بنایا؟ وہ کون سی کوالٹیز تھی؟ تو کیوں نہ 72 سے کچھ نور لے اور پھر اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے ایسا بنائے کہ کوئی آواز ہم تک بھی آئے. یعنی جب ہم دعائے عہد میں کہتے ہیں نا کہ مولا میرے اور آپ کے درمیان موت بھی حائل ہو جائے تو میری قبر پہ ٹھوکر مار کے کہنا کہ اٹھ جا. کیا بات ہے. انشاءاللہ یہ سفر کربلا سے ظہور کا ہم طے کر سکتے. تو ایز دے سے the implementations of future lie in the lessons of history. ڈیفینیٹلی. اگر ہم اپنی تاریخ سے سبق لیتے رہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے مستقبل کو ہم سنوار سکتے ہیں. وہ قوم مردہ قوم ہے کہ جو اپنے شہیدوں سے یا اپنی ہسٹری سے کوئی سبق نہیں لی. بالکل بالکل. امام حسین علیہ السلام یقیناً ہمارے اشکوں سے اپنے زخموں کو بھرتے تو ہوں گے، مگر مجھے اس سے زیادہ یقین، اور نہ صرف مجھے کہ تمام علماء یہی کہتے ہیں کہ امام کے زخم اور زیادہ تب بھریں گے جب یہ اشک ہمارے عمل سے ظاہر ہوں کہ نہیں ہم ان تمام اعمال کے منکر ہیں جن کے امام منکر تھے، اور ان تمام اعمال کے حامی ہیں جن کے امام حامی تھے. خواہر ابھی آپ نے جیسے یہاں پر جناب حر علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کرنے پر ہمیں آج جو وائس آف ہیومن رائٹس ہر طرف بلند ہوتی رہتی ہے کہ ان کے یہ حقوق ہیں، ان کے وہ حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں. ہیومن رائٹس تو پھر بھی بہت بڑی چیز ہے، اینیمل رائٹس کی آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں. تو یہ جو حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، دراصل اسلام نے تو بائی ڈیفالٹ، یعنی کہ
بنا کسی آواز بلند کے جو کہتے ہیں اللہ بغیر مانگے جو چیزیں دے دیتا ہے، ویسے اسلام نے انسان کو، جانوروں کو، نباتات کو، جمادات کو اس کے حقوق دے رکھے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ان تمام حقوق کو کیسے اجاگر کیا؟ ایکچولی یہی تو کل کربلا ہے اگر سمجھ جائے. جی. یعنی بنی امیہ نے بیسک ہیومن رائٹس کو ختم کر دیا تھا، کچل دیا تھا. ہاں کچل دیا تھا، پامال کر دیا تھا. اور یہی امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ ایٹ لیسٹ بیسک ہیومن رائٹس زندہ رہے. جی. یعنی امام حسین علیہ السلام نے، ہم یہ کہہ دے کہ امام نے دین صرف بچایا یا شریعت بچائی تو یہ امام کی قربانی کو ہم نے کم کر دیا. بالکل بالکل. لیکن اگر واقعی میں ہم دیکھیں امام نے انسانیت بچائی ہے. بے شک. اور امام نے اس انسانیت کس انداز میں بچائی کہ جو بنی امیہ کے مظالم تھے، یا جو یزید اور یزید کے پہلے کا جو 10 سال کا یا 20 سال کا دور دیکھے، دا 40 ہجری اینڈ دا 50 ہجری. اکثر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، میں ویورز کو ایک میسج اپنی طرف سے یہ دوں گی کہ ہم نے 40 ہجری تک کی ہسٹری پڑھی، ہم نے 60 ہجری کی ہسٹری پڑھی. 40 to 60 مظلوم تاریخ ہے جو امام حسن کا دور تھا. جی ہم نے کوشش کی ہے اس پروگرام میں اس کو 40 سے 50 کا جو دور ہے. جی. یہاں پر جو مظالم ڈھائے گئے نا وہ اتنے تھے، یعنی ایکسپلائٹیشن، کہتے غریب کو اور غریب بنا دینا، جی، رچ بیکمنگ مور رچ، اور یعنی اتنا ظلم تھا کہ آخر کسی نہ کسی کو تو آواز اٹھانی تھی. بالکل. اور مولا حسین سے بہتر کون ہو سکتا تھا ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانے والا؟ تو یزید نا انصافیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، امام حسین جسٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور یہی چیز ہم کربلا میں بھی دیکھ رہے کہ اگر یہ ہیومن رائٹس کی جنگ نہ ہوتی، یا یہ اگر انسانیت کے لیے مولا کا قیام نہ ہوتا، تو امام کے لشکر میں ہم دیکھتے طرح طرح کے لوگ ہیں. بالکل. Like we see there is one Christian, not one Christian, rather میں نے جتنا پڑھا ہے there are more Christians. جی جی جی. کچھ 2-3 نام تو ویسے ہم کو مل جاتے ہیں. بالکل. یعنی ان 72 شہداء کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں 72 شہداء کے علاوہ بھی، جی. جیسے کیسے نصرانی ہے. جی. یہ آخر میں، اچھا یہ آیا تھا کیوں؟ اب نام لیا ہے تو ایک جملے میں کہہ دو، آیا تھا امام کو قتل کرنے کے لیے. یہ خنجر چلانے آیا تھا، یعنی آخر میں جب امام سر تن سے جدا کرنے آیا تھا اور مولا کا ہو کے رہ گیا. جی. تو وہ امام کا اخلاق تھا، وہ امام کا کردار تھا کہ اس وقت بھی امام گلے پہ تیر ہے مگر اپنے قاتل کو اپنی طرف کھینچ لیتے. اپنے اخلاق سے ظرف پاک چاہیے. بے شک. تو یہاں پہ ہم دیکھتے کہ اگر یہ صرف شریعت یا اسلام کی جنگ ہوتی تو یہاں پہ صرف شیعہ نظر آتے مولا کے مددگار. مولا کے لشکر میں کرسچنز بھی ہے، مولا کے لشکر میں وہ بھی ہے جو شیعہ نے علی نہیں تھے. جی جی. جو مولا علی کو اپنا امام نہیں مانتے تھے، مولا حسین نے ان کو بھی دعوت دی اور وہ قبول بھی کر لیے اور وہ شہید بھی ہو گئے. جی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم تو صرف جناب خور کا تذکرہ کرتے، بٹ دیر آر لائک اراؤنڈ 30-32 پیپل جو عمر سعد کی طرف سے مولا کے پاس آ گئے. جی. اور اس کے علاوہ ہم جب ہیومن رائٹس کی بات کریں تو آج ریسزم اور یہ فرقہ پرستی، یہ ساری چیزیں نا یہ کربلا مٹا دیتی ہے. بالکل. امام حسین سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے چلتے. یعنی جب جناب حبیب شہید ہوئے تو مولا حسین نے ان کا سر اپنی گود میں لیا. بالکل. جب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے تو امام حسین ان کے لاشے کو شاید خیمے میں لے کر آ رہے ہیں. جی. اور جناب زینب نے ہر شہید کی فرش عزا بچھائی. بالکل. تو وہیں پہ ہم نے دیکھا جناب جون ہے، سیاہ غلام ہے یا ایک ترکی غلام ہے. جی. تو جو غلام تھے، اچھا شہداء کربلا میں کافی غلام بھی ہے، جی. یعنی 10-12 غلاموں کے نام ملتے. جی. تو یہ سارے جو غلام تھے ان کی بھی فرش عزا بی بی زینب نے بچھائی. بالکل. ان کا سر بھی امام نے اپنی گود میں لیا، ان کا لاشا بھی امام حسین. تو امام حسین یہ نہیں کرتے کہ یہ سیاہ ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یا یہ غلام ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے. عرب اپنے ٹرائب اور اپنے قبیلے اور اپنے عرب ہونے پہ غرور کرتا تھا. جی جی بالکل. اسلام نے عرب اور عجم کا برابر کر دیا، ڈفرینشیٹ ختم کر دیا، ایکوالٹی اور جسٹس لے کر آئے. جی. اور آج بھی ہم یہ دیکھتے کہ مسجد ہو یا محفل ہو یا امام بارگاہ ہو یا جلوس ہو، جی جو پہلے آ گیا وہ آگے بیٹھے. بالکل یہی برکت ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات کی کہ جو کربلا میں انہوں نے نشست بنائی تھی اور چیزوں کے ڈفرینسیشن کو ختم کر دیا تھا. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں بھی ان چیزوں کو ویسے ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم فلاں پولیٹیشین ہیں، ہم فلاں ڈاکٹر ہیں، ہم فلاں انجینئر ہیں، ہم آگے بیٹھیں گے. نہیں، آپ آخر میں آئیں تو آپ کو پیچھے جگہ ملے گی، آپ جلدی آئیں تو آپ کو آگے. یعنی ہر کوئی یہاں آ کر صرف حسینی ہو جاتا ہے، صرف حسینی ہو یہ جاتا برکت ہے. اور تبھی ہم نے دیکھا نا کہ جناب حبیب جب چلے کوفے سے جی تو غلام کو اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھایا کہ کل تک تو میرا غلام تھا مگر آج تو
راہ حسین کا مسافر ہے. تو اب جو راہ حسین کا مسافر ہے تو وہ ایک ساتھ ہو جاتا ہے. جی خیر، ابھی ہم نے جیسے ایکوالٹی کی بات کی یہاں پر، تو یہیں سے ایک سوال ایز اے نان مسلم یا ایز اے نان شیعہ ذہن میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ہیومن رائٹس کی، ایکوالٹی کی، برابری کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، تو پھر بالآخر جب شہادت کا وقت آیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم، یعنی آپ کے جو عزیز و اقربا تھے، آپ کے برادران، آپ کے اولادیں، یہ سب آخر میں کیوں گئے شہادت کے لیے؟ اگر امام حسین علیہ السلام ایکوالٹی کی بات کر رہے تھے تو پھر جس طرح سے امام علی علیہ السلام جنگوں میں ہمیں سب سے آگے نظر آتے تھے، بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے تھے اور سب سے پہلے شہید ہونے کو تیار رہتے تھے، وہ عمل یہاں ہمیں کربلا کے میدان میں بنی ہاشم میں کیوں نہیں نظر آتا؟ یہاں پر میں نہج البلاغہ سے ہی کوٹ کروں گی کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ کہنا سم ویئر ان سرمن نمبر 8 اور سم تھنگ، مولا کا یہ کہنا کہ اگر میں مولا کہتے کہ اگر میں آواز بلند کرتا، یعنی حق کے خاطر، آف کورس حکومت کے لیے نہیں، حق کی خاطر، مولا کہتے اگر میں آواز بلند کروں تو یہ لوگ کہیں گے کہ علی حکومت کے لیے آگے بڑھے، علی کو حکومت چاہیے، اور اگر میں خاموش بیٹھ جاؤں تو یہ کہے گے کہ علی موت سے ڈر گیا. بالکل. اور یہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے سٹینڈس میں بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مولا حسین اگر مدینے میں بیٹھے رہتے تو لوگ کہتے کہ موت سے ڈر گئے، ٹھیک ہے، یعنی موت سے ڈر گئے یا امام کو کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر امام جس طرح سے امام آگے بڑھے تو آج بھی کچھ لوگ معاذ اللہ کہتے کہ حکومت کی جنگ تھی، جو جاہل ہے، جو کربلا سمجھے ہی نہیں ہے. مگر مولا کا کربلا جانا اور وہ پورا سفر کہ کس طرح امام لوگوں کو بلا بھی رہے اور واپس بھی بھیج رہے، یہ بتاتا ہے کہ مولا حسین نے کس طرح سے اپنے انصاروں کو سپورٹ کیا تھا. یا پھر وہ شب عاشور بیعت کو اٹھا لینا ہو، یا وہ راستے میں یہ کہنا ہو کہ اب بھی تم چاہو تو واپس چلے جاؤ، یا پھر ہم دیکھتے کہ مولا حسین، یا اس کو اور سمپل کروں کہ محضر شہادت تو تھا، شب عاشور مولا نے پڑھ کے سنایا تھا. بالکل. جب پڑھ کے سنایا تبھی جناب قاسم علیہ السلام نے کہا نا کہ کیا میرا نام نہیں ہے. تو یہ تو سارے جانتے تھے کہ کل شہید ہونا ہی ہے. بالکل. اور ایون لائک لانگ بیفور کربلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کربلا ہوگی. تبھی تو امام حسین کو مشورے بھی آ رہے تھے نا کہ اب عراق نہ جائے، کیونکہ عراق یہ ہونا تھا. اب جب ہم صفین یا جمل کی بات کریں کہ مولا علی علیہ السلام اور ان کے بیٹے آگے رہتے تھے، اصحاب پیچھے ہوتے تھے، بالکل، تو وہاں پر امکان تھا بچ کر آنے کا، یہاں پر یقین تھا شہید ہونے کا. اور جب یقین تھا شہید ہونے کا تو یہاں پہ کوئی 3 دن کا پیاسا ہے، کوئی 4 دن کا پیاسا ہے، کوئی شاید 6 دن کا پیاس ہے، کیونکہ بڑوں نے پانی پینا بند کر دیا تھا. بچوں کے. تو ایک تو پیاس، درد، تکلیف، اور کنٹینیوسلی تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ میں میدان میں جاؤں اور پھر جنگ ہو، وہاں سے کنٹینیوسلی تیر آ رہے ہیں، تو زخمی بھی ہے، تکلیف میں بھی ہے. مولا حسین جانتے کہ جو جتنی دیر زندہ رہے گا اتنی تکلیف ہوگی. تو یہاں پہ اپنے انصاروں کو پہلے بھیجنے کا کرم تھا، یہ امام کا کرم تھا. یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے میں لاسٹ تک رہوں تو میں یا میری فیملی معاذ بچ جائے گی. مولا انہیں پہلے بھیجتے کہ ان کی پیاس آب کوثر سے بجھ جائے، ان کی تکلیف ختم ہو، اور زیادہ پیاسا میں رہوں، زیادہ درد مجھے ہو. تو امام ان کا درد اپنے اوپر لے رہے. اور اس کو ہم اس طرح بھی یعنی سمپل کر سکتے یا دلیل دے سکتے کہ امام نے اپنے اصحابوں سے اور انصاروں سے اتنی محبت کی کہ ایک شخص تھا محمد ابن بشیر، شہدائے کربلا میں. یہ شب عاشور کا واقعہ. اچھا، شب عاشور جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں، بالکل، کبھی مصائب سے ہٹ کر بھی پڑھے شب عاشور تو یہ اتنے پیغام لے کر آتی ہے. جس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ محمد ابن بشیر کو شب عاشور یہ خبر ملتی ہے کہ میرا بیٹا گرفتار ہو گیا، اور رے کی سرحدوں پہ کہیں وہ عشق حسین میں گرفتار ہو گیا. تو جب وہ گرفتار ہو گیا اور ان کو خبر ملی تو مولا حسین نے کہا کہ اے محمد تم جاؤ، تمہارے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے. اس نے کہا کہ مولا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، بیٹا قربان، میں بھی قربان، بیٹا بھی قربان. مولا نے کہا تیرے بیٹے کو تیری ضرورت ہے، یعنی میرے ساتھ تو یہاں میرے بھائی ہے، بہن ہے، پھر بھی 72 ہے، تمہارا بیٹا اکیلا ہے، زندان میں ہے، اسے باپ کی ضرورت ہے، تم چلے جاؤ. اور عشق مولا حسین ایسا تھا کہ اس نے کہا مولا میں تو نہیں جاؤں گا. اور جب انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں آپ ہی کے قدموں میں شہید ہو جاؤں گا،
تو مولا کا یہ کرم کہ ٹھیک ہے ان کی عزت بھی رکھ لی, ان کی بات بھی رکھ لی, مولا کہتے کہ پھر میں تمہاری طرف سے ایک ہی قربانی قبول کروں گا. یعنی محمد ابن بشیر کا ایک بیٹا ان کے ساتھ کربلا میں بھی تھا. اچھا. تو مولا نے کہا کہ اگر تم نہیں جاؤ گے تو پھر تمہارے بیٹے کو اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھیج دو. سبحان اللہ. اور جب وہ جانے لگے تو امام نے کہا رکو, وہ گرفتار ہے, اس کو قید سے چھڑانا ہے نا. تو مولا کہتے میں تمہاری مدد کروں گا کہ تم اسے یعنی کچھ رقم دے کر کیسے چھڑاؤ. تو امام نے تقریباً 5 لباس دیے. ایوری کلاک یا ایوری چادر واز مور دین 1000 گولڈ دینارز. تو 5000 گولڈ کوائنز, دینار سے زیادہ کی قیمت کے امام نے لباس اپنی طرف سے دیے کہ تم اپنے بھائی کو بچا لو, آزاد کرو. تو یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام بھی کتنی محبت کرتے تھے اپنے انصاروں سے, اور ان کے لیے یعنی کچھ بھی کر سکتے تھے, اور انصار بھی اتنا ہی امام سے مودت رکھتے تھے. نا انصار کی محبت کا تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ واحد امام حسین ہے جن کا یہ کلمہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے پدر بزرگوار کو ملے, اور نہ ہی میرے بھائی حسن علیہ السلام کو. امام حسین علیہ السلام کی ذات ہی وہ ذات گرامی ہے جس کے لیے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے کہ ذات حسین سفینہ نجات ہے, اور ایک ایسی کشتی ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتی ہے. اب جب بات ہم قول رسول کی کرتے ہیں تو وہ کسی ایک زمانے تک لمیٹڈ نہیں ہوتا ہے, وہ آنے والی آخری نسل آدم تک کے لیے اپلیکیبل ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں امام حسین علیہ السلام کی ذات کس طریقے سے لوگوں کو نجات دلا رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہے, اور واقعی میں اس ٹاپک پر بہت سارے ہمارے پاس یعنی تقریریں بھی ہے, کتابیں بھی ہے, اور یہ ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر تو پورے اشرے ہو جائیں. جی جی. میں ایک واقعہ چھوٹا سا کوٹ کروں گی, تفصیل یہ مختصر کروں. آیت اللہ العظمیٰ سید وحید البہبانی نے اس کو نقل کیا ہے, کوٹ کیا ہے. کہاں بیٹھ کر؟ خود امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات بیان کی. کہتے کہ وہیں پہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا تھا اور ایک شخص آیا اور اس نے اپنی داستان سنائی, اور وہ بہت سارے جیولز لے کر آیا تھا, بہت ساری قیمتی گہنے لے کر آیا تھا, جیولری لے کر آیا تھا, اور اس نے کہا کہ یہ سب میں امام حسین کے شرائن کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو آیت اللہ بہبانی نے کہا کہ اتنا سارا گولڈ اور جیولری اتنا سب کہاں سے اور کیوں؟ تو پھر اس نے اپنی داستان سنائی. کہتا ہے میں ایرانی ہوں اور میں اکثر اپنے کام کے سلسلے میں بزنس ٹور پہ رشیا جایا کرتا تھا, اور وہاں پر مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. میں نے اس سے شادی کا پرپوزل رکھا, مگر اس کی فیملی کی طرف سے یہ بات آئی کہ تم کرسچن بن جاؤ, بیکاز دا گرل واز کرسچن. کیونکہ اگر اپنا مذہب چھوڑ دے, دیکھیں یہ پل صراط ہے, یہ کربلا ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو, دنیا لیتے ہو کہ دین لیتے ہو کہ آخرت کی طرف. اب یہ کہتا ہے کہ ایک طرف میرے پاس اسلام تھا, ایک طرف میری محبت تھی, اور وہ کہتا ہے کہ آخر وہ ڈیزائرز جیت گئے اور میں نے اگری کیا کہ میں مذہب اسلام کو چھوڑ کر میں کرسچن بن جاؤں گا. اور کہیں شاید سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے زبان سے کہہ دیتا ہوں, دل سے مسلمان رہوں گا, جو بھی اس نے طے کیا, مگر وہ کرسچن ہو گیا, شادی ہو گئی, ہیپیلی میرڈ. ون فائن ڈے وہ رو رہا ہے, بیوی بار بار پوچھتی ہے رو کیوں رہے ہو, تو کہتا ہے بس لیو می الون, اور وہ سارا دن روتا رہا. اور پھر کہتا ہے کہ آئی ریگریٹ کہ میں نے تجھ سے شادی کی. اب وہ کہتے ہیں نہ لڑائی ہوئی ہے, نہ جھگڑا ہوا ہے, نہ کوئی انبن ہے, اور تم ایک دم سے یہ کیوں کہتے ہو؟ تو کہتے ہیں آج مجھے پتہ نہیں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ جس دین کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی دی, میں ایک عورت کی خاطر وہ دین چھوڑ کر آ گیا. کیا بات ہے, بہت عمدہ. یعنی شاید اب مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں پڑھا, بٹ ہو سکتا ہے وہ پہلی محرم ہو, جی ہو سکتا ہے وہ کوئی غم کی تاریخ ہو کہ اسے اچانک کربلا یاد آ گئی. اور وہ کہتا ہے کہ امام نے سب کچھ دے دیا, اپنی اولاد تک دے دی, یعنی اتنی بڑی بڑی قربانیاں کہ دین بچ جائے. بالکل. اور میں وہ دین کو پامال کر کے اپنی دنیا کو آباد کر دیا. اور وہ کہتا ہے کہ نہیں, اب میں یہ نہیں کروں گا, میں دل سے مسلمان ہوں, اور اب میں پبلکلی میں تیرے فیملی کو بول دے میں مسلمان ہوں, چاہے تو ساتھ رہے نہ رہے. اور پھر اچھا اب جب دیکھا نا کہ یہ اتنا سٹونچ ہو چکا ہے اپنے ڈیسیشن میں, تو بیوی پوچھتی ہے کون ہے امام حسین؟ کیا بات. اس نے پوری کربلا سنائی. جب کربلا سنا تو کہتے مجھے کربلا لے چل.
اب اس کا پاسپورٹ ہو رہا ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے, اور بیفور شی ریچز کربلا بیمار ہو گئی. اتفاق دیکھے مولا کیسے عبرت دیتے ہیں. بالکل. بیمار ہوئی, کربلا پہنچنے سے پہلے جنت نشین ہو گئی. کیا بات ہے. انتقال ہو گیا. اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کروں, بٹ اس کی فیملی تو نہیں جانتی تھی نا, تو انہوں نے اس کو کرسچن قبرستان میں دفن کیا. شوہر آدھی رات کو قبر کھولتا ہے کہ اب سارے چلے گئے, میں قبر کھولوں, کافن نکال کے ٹرانسفر کر دوں مسلمانوں کے گریو یارڈ میں. اب جب اس نے کافن کھولا تو دیکھا کہ اندر کوئی مرد ہے مونچھوں والا. کیا بات. اور بے چین ہوا, واپس آتا ہے, کہتا ہے یعنی کچھ گھنٹوں پہلے دفن کیا تھا, یہ مرد کیسے آ گیا؟ کہتا ہے مولا حسین آپ ہی مجھے گائیڈ کرے. اور عالم خواب میں دیکھا کہ مولا کہتے کہ جو کربلا کی ارادہ کر چکی تھی, کیا بات, وہ کربلا پہنچ گئی. سبحان اللہ. وہ نجات پا گئی, یا کچھ دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں وہ نجات پا گئی. اور جو مسلمان تھا مگر سود خور تھا, وہ میرے جوار میں دفن ہو کر بھی میں نے اسے وہاں پہنچا دیا جہاں اس کی جگہ تھی. پہنچا دیا. کیا بات ہے. تو یہ سفینہ نجات ہے, یعنی تم ایک مرتبہ اس کشتی میں سوار تو ہو جاؤ. اور یہ میرا اپنا یعنی نظریہ بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے کہ کہیں بھی چلے جائے فرش ازا سے دور نہیں جا سکتے. وہ مجھے اشعار یاد آ گیا کہ مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ بچھا کے فرش ازادار جب بلائیں گے, جو خوش نصب ہیں وہ حر بن کے لوٹ آئیں گے. اور یہ آج بھی ایپلیکیبل ہے کہ جس کے اندر بھی کہیں ایک حر چھپا ہوا ہے وہ نام حسین پر حر علیہ السلام بن جاتا ہے. بالآخر یہی میرا سوال آپ سے خواہر, اور ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کریں گے اس سوال کے جواب پر, کہ ہم بات کر رہے ہیں تصویر اسلام کی, اور بہت ضروری ہے کہ دنیا اسلام کو کس نظر سے دیکھتی ہے اس کو ہم روز ماڈیفائی کرتے رہیں, بیوٹیفائی کرتے رہیں, تاکہ اسلام کی تصویر جیسی امام حسین علیہ السلام رسول اللہ جیسی چاہتے تھے ویسی بنی رہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کیا عالم اسلام کو متحد کرنے کی, یونائٹ کرنے کی ایک بہترین ذریعہ ہے؟ بے شک. دیکھیں ہم سب ایک ہی خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں, جی, ایک ہی ہماری کتاب ہے کلام پاک. تو جب رسول ایک ہے, کتاب ایک ہے, خدا ایک ہے, تو پھر ہمارے اندر یہ ڈفرینسیشن کیوں؟ جی. اور یہی امام حسین کا پیغام ہے. یعنی جیسے ابھی ہم نے یہ واقعہ بھی دیکھا, اور اس طرح کے جو ہم واقعات پڑھتے کہ امام حسین تک جو پہنچ جائے امام حسین خدا تک پہنچا دیتے. بالکل. اور یہ اتحاد تو واقعی میں ہماری ضرورت ہے آج, یعنی کربلا کا بھی یہ پیغام ہے اور ظہور کی بھی یہ ضرورت ہے. بے شک. امام کا بھی یہی قول ہے کہ ایک تو ہو جائے. یہاں پر ہم اس طرح بھی لے سکتے کہ ایک اگر آپ نے سنا ہو کہ ہمفری کے اعترافات, ایک کتاب کا نام ہے, اور میں ان کے لیے یہ نام لے رہی ہوں کہ جو اور زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس ٹاپک پر. ہمفری کے اعترافات یا ہمفری کی ڈائری انگلش میں بھی اویلیبل ہے, ہندی اردو میں بھی ہے. اچھا. یہ ایک برٹش اسپائی تھا, برٹش جاسوس تھا. اچھا. اور ان کا جو پروپیگنڈا تھا وہ اسلام کو برباد کرنا تھا, فنش کرنا تھا. اس میں وہ یہ جملہ خود کہتا ہے کہ ہماری پلاننگز یہ تھی, یعنی برٹشر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جب انڈیا پہ یا دیگر ملکوں پہ حکومت کرے تو ہمارا ایجنڈا یہ تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. بٹ جب بات اسلام یا مسلمان کی آتی تھی تو ہمارا ایجنڈا یہ تھا ڈیوائڈ اینڈ فنش. وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو رول دیم, ہم ان کو ختم کرنا چاہتے تھے, زمین سے اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے. اب اگر سارے مسلمان یونائٹ ہو جائے تو دشمن یہ کبھی نہیں کر سکتا. اور محرم اس کی بہترین مثال ہے, یا ماہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے جی سحری کی رونق, افطار کی رونق, کیوں؟ کیونکہ سارے ایک ہے. بالکل. یا حج کے موسم پہ دیکھتے جی کہ یہ اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ اتنی کثیر تعداد میں سارے ایک جیسے لباس اور ایک ہی لبیک اللہم لبیک کی صدا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے. تو حج بچانے والے بھی امام حسین ہیں. کیا بات. ماہ رمضان اور روزے بچانے والے بھی امام حسین علیہ السلام ہیں. اور یہی امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ آج بھی جب ہم دیکھتے محرم آتی ہے جی تو سارے ایک ہوتے. بالکل. چاہے لباس کالا پہنے نہ پہنے, سبیلے لگتی ہے, سب انسانیت کی کرنا, سبیلے لگتی ہے, پانی ملتا ہے, شربت ملتا ہے, کوئی مسکرا کے پلاتا ہے, کوئی گریا کر کے پلاتا ہے, مگر یا حسین کی صدائیں تو بلند ہوتی ہیں. بہت عمدہ. جزاک اللہ خواہر. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طریقے سے یہاں اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں اسٹوڈیو سے ہٹ کر اپنے عمل سے اس کو لوگوں کے درمیان عام کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا پروگرام اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا. اس
گفتگو کے اختتام پر مجھے ایک شعر بہت اچھا یاد آتا ہے کہ بھرم ہمارا تو خالق کی دین نے رکھا، جگا کے ہم کو شہ مشرقین نے رکھا، سکون دل دل زہرا کے چین نے رکھا، ہر ایک قوم کو زندہ حسین نے رکھا، لہو شہید کے قدموں کی زین ہوتا ہے، ہر انقلاب کے پیچھے حسین ہوتا ہے۔ اسی نوٹ پر، اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو اور اس پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اپنے آپ میں ایک اتنا بڑا ریولیوشن، اتنا بڑا انقلاب ہے۔ وہ مسلمان جو یزید کی اتباع کرنے پر راضی ہو چکے تھے، جو شریعت محمدی کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہو چکے تھے، وہ قربانی امام حسین علیہ السلام کی بنا پر شریعت محمدی پر دوبارہ لوٹ گئے۔ اور اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع، دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مقصد حسین کو اسی طریقے سے عام کرتے رہیں۔ دیکھتے رہیے چینل ون، فی امان اللہ۔